السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کیسی صبح ہوئی، یہ کیسا سویرا ہے، یہ کیسی صبح ہوئی، یہ کیسا سویرا ہے۔ ہمارے گھر میں ابھی تک وہی اندھیرا ہے، ہمارے گھر میں ابھی تک وہی اندھیرا ہے۔ دراصل پیچھے میں نے کوفیوں پہ میں نے وہ بنائی تھی ویڈیو، تو بہت لوگ یعنی کہ ناراض ہوئے کہ ہم کو مستان نے کوفی کہا ہے نا۔ بلکہ کوفہ تو مقدس شہر ہے نا، کوفہ تو مقدس شہر ہے، مگر جو کوفی جو ہیں، جو کوفہ میں رہتے تھے 18,000 لوگ، ان کی 18,000 لوگ جو حضرت مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کیے تھے، مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر، انہوں نے پھر حضرت مسلم کو دھوکہ دے دیا، اس کی وجہ سے کوفہ بدنام ہو گیا۔ نہیں تو کوفہ وہ شہر ہے کہ جس میں امام اعظم ابو حنیفہ رہے ہے نا۔ تو بہرحال یعنی اس وجہ سے کوفی لفظ جو ہے نا وہ ہو گیا۔ اب لوگوں کو کوفی کہو، یعنی کوفی کہا جاتا ہے امام اعظم، یعنی کہ امام اعظم وہاں رہنے والوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ مسلم بن عقیل کا ساتھ نہ دینے والوں کی وجہ سے جو ہے تو اسے کوفی کہا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو میں نے یہ شعر پڑھا کہ یہ کیسی صبح ہوئی، یہ کیسا سویرا ہے نا۔ اور اسی پر یعنی ایک شعر اور یعنی کہ میر بابر علی انیس نے پڑھا تھا کہ کوفے سے مل رہے ہیں کسی شہر کے عدد، ڈرتا ہوں اے انیس کہیں لکھنؤ نہ ہو۔ بہرحال کوئی شہر برا نہیں ہوتا ہے نا، انہوں نے تو خیر لکھا، مگر کوئی شہر برا نہیں ہوتا، یعنی کوفہ ہو یا لکھنؤ ہو یا مالیگاؤں ہو، کوئی شہر برا نہیں ہوتا۔ مگر اگر کوئی یعنی ویسی فطرت اور ویسی حرکت کرے جیسی مسلم بن عقیل کے ساتھ میں ہوئی تھی، یعنی جو ان کے ہاتھ پہ 18,000 لوگوں نے بیعت کیا پھر چھوڑ کے چلے گئے، ایکچوئل میں ہوا کیا تھا؟ وہ لوگ کیا جان بوجھ کے گئے تھے کہ ان کے پہلے بیعت کر لیے پھر چلے گئے؟ نہیں، ہوا ایسا تھا کہ حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ میں سارے 18,000 لوگ قلعے کا حصار کر لیے تھے، یعنی جو یزید کی جو فوج کے گورنر کا جو قلعہ تھا، یزید کے گورنر ہاؤس جو تھا، اس کا حصار کر لیے تھے 18,000 لوگوں نے۔ اور پھر جو یزید کا جو گورنر جو تھا غالباً ابن زیاد ہے نا، یہی جو ہے تو یہاں پر تھا ابن زیاد جو تھا، ابن زیاد عبید اللہ جو تھا، عبید اللہ کا باپ تھا ابن زیاد جو تھا، اس کی ماں کا نام تھا سمیہ ہے نا، اس کی ماں کا نام تھا سمیہ۔ اور جو ہے زمانہ جاہلیت میں جو ہے سمیہ کے ساتھ میں ابو سفیان یعنی معاویہ کے ابا نے زنا کیا، اس سے پیدا ہوا زیاد، اور جو ہے معاویہ زیاد کو جو ہے اپنا سگا بھائی مانتا تھا ہے نا، اس کو ترکہ حصہ بھی دیا، جبکہ کہ اس کے نکاح میں نہیں تو اس کے ساتھ میں زنا کیا تھا ابو سفیان نے۔ تو وہی زیاد کا لڑکا تھا عبید اللہ، جو ہے تو کوفہ کا گورنر تھا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے کیا یہ کہ جو 18,000 لوگ جو جمع تھے قلعے کا حصار بند کیے ہوئے حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کے ساتھ میں، پہلے ان لوگوں کے سب کے یعنی کہ گھر میں گیا، انہیں وہاں پر ان کو کچھ نہیں کیے، بلکہ باہر ان کے گھر پر گئے۔ گھر پہ جانے کے بعد ان کے گھر سے ان کے بچوں کو اٹھا کے اور ان کی عورتوں کو اٹھا کر لے کر آ گئے پولیس تھانے میں۔ آج کی زبان میں کہوں آپ کو سمجھانے کے ساتھ، ان کو اٹھا کر لے کے آ گئے پولیس کچہری میں، یعنی اس وقت کا جو پولیس تھانہ تھا، جو پولیس اسٹیشن تھا، وہاں اٹھا کر لیا ہے بچوں کو گھر کی اور ان کی عورتوں کو، اور پھر بچوں کو جو ہے تو جمع کر لیا، یعنی ان کو لاک اپ میں ڈال دیا بچوں کو۔ اور بچوں کو لاک اپ میں ڈالنے کے بعد عورتوں کو کہا کہ تمہارے مرد جو ہے نا وہاں مسلم بن عقیل کے ساتھ میں کھڑے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں، آپ جاؤ تمہارے آدمی لوگوں کو لے کر واپس آؤ، تمہارے آدمیاں کو لے کے پرت آؤ ہے نا، وہاں انہوں گدل کرے سو ہیں، جتے گدل کرے سو لوگاں ہیں، تمہارے مرداں کو لیو واپس آؤ، اور جر پرت نہیں آتے رہے کہ تمہارے بچہ کا ہمیں یہاں ختم کر کے چھوڑ دیں، ان کو یہاں ہمیں ان کو جو ہے تو ختم کر کے سٹ کے چھوڑتے ہیں، سٹ کے اڑاتے ہیں ہمیں سے۔ ابھی کیا کرتے ہیں دیکھو، تمہارے بچہ کو لے کے آتے ہیں وہاں سے، تو یہ تمہارے مرداں کو وہاں سے لے کے آتے ہیں، تمہارے بچوں کو ہمیں یہاں قتل سٹنا کیا کرنا بولو۔ یہ عورتیں جو تھی تو نکلی وہاں سے، اور نکلنے کے بعد جو ہے اپنے آدمیوں کو لی
اب ظاہر سی بات ہے بھائی، ہر آدمی جو ہے تو اپنے گھر میں جو ہے تو وہ ہوتا ہے نا بھائی، باہر کتنا بھی بڑا ہو گھر میں ہوم منسٹر تو بہرحال ہوم منسٹر ہوتا ہے، سننا پڑتی ہے گھر میں. تو یہاں ہوم منسٹری پہنچ گئی سب کی. اب سب کی ہوم منسٹری جب پہنچی تو سب نے اپنے اپنے آدمیوں کو بولا چلو گھر چلو گھر. تو یہ 18,000 لوگ جو تھے اس طریقے سے واپس آئے. اور اس میں کچھ عورتیں ایسی تھیں، اور عورت تو ناقص العقل کی حضرت مسلم بن عقیل کو گالیاں بکنے لگی کہ تم اپنی حکومت کے لیے اور کیا بولتے سطح کے لیے جو ہے تو یہاں پر جو ہے تو ہمارے آدمیوں کو لے کر آئے اور جان پہ ان کی کھیل رہے ہو. اس طریقے سے نہ آئے، یعنی ایسا نہیں کہ لوگ یعنی اچانک میں بس یعنی نکل کے بھاگ گئے تھے، ایسا نہیں ہوا تھا، بلکہ جو ہے تو پوری حکمت اور مصلحت کے ساتھ میں ہوا تھا. تو آج بھی لوگ علی علی مولا 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 کرتے ہیں، تو مگر ہوتا یہی ہے کہ جب یعنی کھل کے بولنے کی بات آتی ہے تو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ تم پیری مریدی کیوں کرتے ہو، پیری مریدی کیوں کرتے ہو. ہاں، سیدھے سیدھے پورا جو ہے تو اہل بیت کو مانو، جیسا ماننے کا ڈھنگ ہے. کیسا ماننے کا ڈھنگ ہے؟ ہمیں اہل بیت ملے ہی غریب نواز کی وجہ سے ہیں. غریب نواز نے ہمیں بتایا دین است و حسین، ہمیں دین حسین اور اہل بیت کی معرفت ملی ہی غریب نواز سے ہے. غریب نواز ایک صوفی تھے تو ہم بھی صوفی ہیں اور ہم مولائی کہلاتے ہیں. ہم شیعہ تو ہیں مگر اس معنی میں نہیں، یہ جو رافضی جو ہیں جن کو دنیا شیعہ کہتی ہے وہ اہل شیعہ ہم نہیں ہیں، ہے نا. ہم خلافت راشدہ کو ماننے والے لوگ ہیں، ہے نا. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کی خلافت کو ماننے والے لوگ ہیں ہم. ظاہری طور پر یہ ریاست مدینہ کے خلیفہ رہیں، ہم اس بات کو مانتے ہیں. بعد از وفات پیغمبر یہ لوگ جو ہیں تو ریاست مدینہ کے جو ہے تو خلفاء رہیں، ابو بکر، عمر، عثمان رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، پھر حضرت مولا علی ہوئے، ہے نا. ہم اس بات کو مانتے ہیں. مگر یعنی کہ رافضی جو ہیں تو وہ تبرہ کرتے ہیں، اور ہم جو ہیں تو امیر شام فقیر شام ابن ہجوم پر سکوت اختیار کیا تھا. اب سکوت توڑا گیا تو اب ہم لوگ جو ہے تو سکوت جب ٹوٹ گیا ہے تو اب جو ہے تو ہم جو ہے تو اس کی حقیقت بیان کرتے ہیں. اور حقیقت بھی اس واسطے بیان کرتے ہیں کہ ہم کو مجبور کیا جاتا ہے. تو یہ ہندوستان ہے، لوک تنتر ہے، یہاں بولنے کی آزادی ہے، تو پھر ڈرتے کس بات سے ہو؟ کب تک ڈرتے رہیں گے؟ ڈر میں ہماری 1-2 نسلیں نکل گئی، ہے نا. 1-2 نسلیں نکل گئیں. جو ہمارے آبا و اجداد تھے وہ قبر میں پہنچ گئے، ان کی قبروں پر گھاس اگ گئی. تو برا لگا، تو لگتا کیوں نہیں میری بلا سے. مگر جو ہم نے کہا تھا، سچ کہا تھا، ہم اپنی بات پر اٹل ہیں، قائم ہیں، ہے نا. تو یہ مسلم بن عقیل والا واقعہ میں نے بیان کیا. اب کوفی کسے کہتے ہیں؟ ہر مولائی میں خود اپنے اندر ٹٹولنا چاہیے کہ کل پرسوں میں نے ایک سے بحث کی تو پھر میں تھوڑا سا میرے اندر ڈر پیدا ہوا، تھوڑا سا ڈرنے لگ گیا تھا. میں ایک شخص سے میں نے بحث ہوئی مولائیت کے تعلق سے. ایک جگہ ہم فاتحہ کے لیے گئے تھے تو وہاں پر ایک نازبی مولوی فاتحہ دے رہا تھا. اب اس نے مجھے پہچان لیا، کہا کہ یہ مولائی فرقے کے لوگ ہیں، اور جو ہے تو وہ اس نے کچھ عجیب طریقے کی باتیں کرنے لگی. تو ہم نے کہا کہ ابھی یہاں ہم تعزیت اور تسلیت کے لیے آئے ہیں اور تم آئے ہو ایصال ثواب کے لیے. آپ کو بات کرنا ہے تو کہیں اور چل کے کیجیے، ہے نا. ان کے بازو کے روم میں چلیے، یہ میت کا گھر ہے. پھر اس کے بعد یعنی جب ہم بیٹھے تھے نا تو بیٹھے بیٹھے تھوڑا سا میرے اندر خوف پیدا ہوا، اندر دل میں، جو بات حقیقت بتا رہا ہوں. میں نے کہا کہ میں کچھ نہ کچھ تو گناہ کیا ہوں، اس کی وجہ سے ایک خوف ہے. یہ علی کے لیے تو جان دینے کے لیے ہم تیار ہیں. ہم کہتے ہیں کچھ اور نہ میرے موت کی وجہ بنے گی، میں تو علی کے عشق میں مارا جاؤں گا، تو پھر یہ خوف کیسا؟ میں نے فوراً توبہ استغفر اللہ کہا. اور پھر جو ہے تو وکیل حق کے زہرا جو تھے ملتان والے، ان کی جو ہے تو شان میں، مولا حسن کی شان میں انہوں نے جو بیان تھا وہ بیان میں سننا شروع کیا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ اگر یعنی یہ وقت امام حسن کا ہے نا، تو کہہ رہے تھے کہ حسین جو ہے، حسین کو بڑا کرو تو حسن بنتا ہے، حسین کو بڑا کرو تو حسن بنتا ہے، اور حسن کو اگر چھوٹا کریں گے تو حسین بنتا ہے نا. اور پھر اس پر ہی انہوں نے اس کا ایک وہ بھی کہا تھا، اس پر پلٹ کے کہا کہ معاویہ کو چھوٹا کرو تو یزید بنتا ہے، اور یزید کو بڑا کرو تو معاویہ بنتا ہے. تو کوفہ سمجھانا تھا اور نازبیت بھی سمجھانا تھا، شاید آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی، ہے نا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.